بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم پڑھتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اوور ہیڈ نظام اور انڈر گراؤنڈ نظام میں کیا فرق ہے، اور اس کا کمپیریزن ہم آج پڑھتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اوور ہیڈ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انڈر گراؤنڈ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اوور ہیڈ کا ایڈوانٹیج کیا ہے اور اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے، اور اس کے علاوہ انڈر گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج کیا ہے اور اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم پڑھتے ہیں دونوں کی کمپیریزن کو کہ ہمارے پاس یہ ایک ہے اوور ہیڈ سسٹم۔ ٹھیک ہے، ایک اوور ہیڈ سسٹم ہے جو کہ دکھایا گیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہے انڈر گراؤنڈ سسٹم۔ ٹھیک ہے، دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پبلک سیفٹی۔ ٹھیک ہے، لہٰذا زیر زمین نظام بلائی ٹرانسمیشن نظام سے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر قسم کی ترسیل و تقسیم زیر زمین کرنے سے کسی قسم کی رکاوٹ کا اندیشہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آندھی یا طوفان اور شدید بارش کا اثر بالائی نظام کے مقابلے میں زیر زمین نظام پر بہت کم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح یہ نظام زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس دوسرا انیشیل کاسٹ۔ زیر زمین انیشیل کاسٹ کیا ہے؟ ابتدائی قیمت اس کی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، زیر زمین نظام جو ہے نا، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن، کھدائی، کنڈیوٹ، ٹھیک ہے، کیبل، مین ہولز اور دوسری خاص آلات کی وجہ سے اوور ہیڈ سسٹم یعنی جو بالائی نظام ہے اس کی نسبتاً زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، زیر زمین نظام کی ابتدائی قیمت بالائی نظام کے مقابلے میں 5 سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ انڈر گراؤنڈ نظام جو ہے نا، یہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ٹرانسمیشن یا ڈسٹریبیوشن جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے کھدائی بھی کرتے ہیں، اس پہ اپنا خرچ آتا ہے، کنڈیوٹ اس میں پائپ بچھانا ہوتا ہے، کیبل بچھانا ہوتا ہے، مین ہول لگانا ہوتا ہے، تو اس کا اوور ہیڈ سسٹم کے مقابلے میں اس میں کاسٹ بہت زیادہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس کے نمبر جو ہے فلیکسیبلٹی۔ بالائی نظام زیر زمین نظام کی نسبت زیادہ فلیکسیبل ہے، یعنی بالائی نظام میں ضرورت کے مطابق آسانی سے تبدیل کی جا سکتی ہے۔ زیر زمین نظام میں مین ہولز اور ڈکٹ لائنز وغیرہ مستقل یعنی پرماننٹ طور پر بنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب کبھی لوڈ بڑھایا جاتا ہے تو نئی ڈکٹ لائنوں کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح زیر زمین نظام میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تاہم بالائی نظام جو ہے نا، لمبے تارے اور ٹرانسمیشن وغیرہ کو آسانی سے نئے لوڈ کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے، کہ اس فالٹ گراؤنڈ میں فالٹ زیادہ آتا ہے یا اوور ہیڈ میں فالٹ زیادہ آتا ہے۔ زیر زمین نظام میں نقائص پڑنے کا اندیشہ بہت ہی کم ہوتا ہے، کیونکہ تمام کیبلوں کو زیر زمین بچھایا جاتا ہے اور عام طور پر انسولیشن مہیا کیے جاتے ہیں، جبکہ بالائی نظام بیرونی حادثاتی و موسمی اثرات کی وجہ سے نقائص کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس ننگے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالائی اوور ہیڈ نظام جو ہے ننگے ہوتے ہیں، تو اس لیے نا اس میں نقائص وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جبکہ انڈر گراؤنڈ نظام میں اس طرح یعنی اس میں فالٹ کم ہوتا ہے، اگر ہو بھی جائے تو اس کو ریپیئر کرنا بہت تو مشکل ہوتا ہے، لیکن اس میں زیادہ تر فالٹ نہیں آتے، نہیں کم آتا ہے، اور ہیڈ میں زیادہ تر فالٹ آتا ہے کیونکہ وہ موسمی اثرات وغیرہ گرد و غبار سے محفوظ نہیں ہوتی، طوفان وغیرہ سے، تو اس میں فالٹ بہت زیادہ آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اپیرنس، کیونکہ اس میں ماحولیاتی خوبصورت بھی اس میں ہونا چاہیے کہ انڈر گراؤنڈ میں زیادہ ہے یا اوور ہیڈ میں زیادہ ہے۔ تو نظام میں چونکہ تمام تاریں زیر زمین ہوتی ہے، اس طرح علاقے کی خوبصورت برقرار رہتی ہے اور ارد گرد کی عمارتوں کے ساتھ بھی مداخلت نہیں ہوتی۔ اس طرح زیر زمین نظام ظاہری طور پر دکھائی دینے کے اعتبار سے بالائی نظام کی نسبت زیادہ بہت اور خوبصورت نظر آتا ہے، کیونکہ بالائی نظام جو ہے نا، اوور ہیڈ سسٹم جو ہے نا، وہ اس میں جو
زمین کے اوپر تارے بچھائے گئے ہوتی ہے تو اس لیے وہ برا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. فالٹ لوکیشن ان ریپیئر. ٹھیک ہے کہ اگر اس میں فالٹ آ جائے ٹھیک ہے تو اس کو نقص کا ڈھونڈنا اور مرمت کرنا کون سی میں آسان ہے اور ہیڈ میں آسان ہے یا انڈر گراؤنڈ میں. عام طور پر زیر زمین نظام میں نقص یا خرابی بہت کم پیدا ہوتی ہے، اور اگر نقص پڑ جائے تو پھر اسے تلاش کرنا اور اس کی مرمت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جبکہ بالائی نظام میں کنڈکٹر دکھائی دیتے ہیں اور پاؤنچ میں ہوتے ہیں، اس لیے نقص کی تلاش اور مرمت انتہائی آسان ہے. ٹھیک ہے. فائدے بھی ہے اس کی دونوں کی اور نقائص بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن انڈر گراؤنڈ نظام اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انڈر گراؤنڈ نظام مہنگا بہت زیادہ ہے لیکن اچھا ہوتا ہے، اس میں فالٹ بہت کم ہوتا ہے. اور اس کی بات ہے کہ کرنٹ کیرنگ کیپیسٹی اینڈ وولٹیج ڈراپ، گزارنے کی صلاحیت اور وولٹیج ڈراپ. ٹھیک ہے. بالائی نظام زیر زمین نظام کی نسبت کافی زیادہ کرنٹ گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگرچہ کنڈکٹر میٹیریل اور ان کا رقبہ یکساں ہو. اس کے علاوہ زیر زمین کنڈکٹر بالائی کنڈکٹر کے لحاظ سے بہت کم انڈکٹیو ریئیکٹنس رکھتے ہیں، کیونکہ زیر زمین کیبلوں میں جو زمین کے اندر کیبل ہوتی ہے کنڈکٹر ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتی ہے. انڈر گراؤنڈ کیبل کی کیپیسٹی اور ریئیکٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے چارجنگ کرنٹ زیادہ ہو جاتی ہے. اس طرح انڈر گراؤنڈ کو زیادہ لمبے فاصلے تک ٹرانسمیشن کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اوور ہیڈ کو کسی بھی لمبائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے یوزفل لائف، مفید لائف کس کا ہے. ٹھیک ہے. زیر زمین نظام کی بالائی نظام کے مقابلے میں عمر زیادہ ہوتی ہے. اگر ایک بالائی نظام کی عمر یعنی 25 سال ہو تو زیر زمین نظام کی عمر پھر 50 سال ہوگی. تو اس لحاظ سے انڈر گراؤنڈ نظام جو ہے نا یہ اچھا ہو گیا کیونکہ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. اور اس کے بعد ہے مینٹیننس کاسٹ، تو یعنی اس کا جو مرمت کا خرچ ہوتا ہے وہ کتنا ہے، زیر زمین میں زیادہ آتا ہے یا اوور ہیڈ یا انڈر گراؤنڈ میں زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اوور ہیڈ میں زیادہ آتا ہے یا انڈر گراؤنڈ میں زیادہ آتا ہے. زیر زمین نظام میں خرابی کا امکان آندھی، برف باری اور آسمانی بجلی کے خطرات کم ہونے کی وجہ سے مرمت کا خرچ بالائی نظام کی نسبت بہت کم ہوتا ہے. تاہم اگر فالٹ آ جائے تو مرمت کے لیے وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے. جبکہ بالائی نظام اور ہیڈ سسٹم میں فالٹ پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، نیز مرمت کے لیے وقت بھی کم لگتا ہے اور مرمت کا خرچ بھی کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس انٹرفیرنس ود کمیونیکیشن سرکٹس. ٹھیک ہے. تو مواصلاتی سرکٹ کے ساتھ مداخلت یا رابطہ، ایسا کون سا چیز ہے جو مواصلاتی جو نظام ہے اس کے ساتھ انٹرفیرنس کرتا ہے. بالائی نظام ٹیلی فون کی لائنوں میں مداخلت پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو اوور ہیڈ نظام ہے جس کے نتیجے میں مواصلاتی راستوں کا برقی دباؤ یعنی جو الیکٹریکل پوٹینشیل ہے غیر پسندیدہ حد تک بڑھ جاتا ہے اور مواصلاتی نظام میں شور پیدا ہونے لگتا ہے. تاہم زیر زمین نظام میں اس طرح کے کسی رابطے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. تو آج ہم نے پڑھا کہ بٹوین اوور ہیڈ اینڈ انڈر گراؤنڈ ٹرانسمیشن سسٹم. تو اس میں یہی چیز کمپیریزن ہے کہ اوور ہیڈ کے اپنے فائدے نقصانات ہیں اور انڈر گراؤنڈ کے اپنے فائدے نقصانات ہیں، لیکن زیادہ تر نقصانات اوور ہیڈ کے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ فالٹ بھی آتا ہے، مرمت کا، انٹرفیرنس کا، بہت ایسی نقائص ہے جو اوور ہیڈ میں ہے. لیکن یہ بات ہے کہ اس میں تھوڑا سا سستا پڑ جاتا ہے، کم میں یعنی قیمت میں تھوڑا سا کم ہے. تو اس لیے اگر ایسے ممالک ہے جو افورڈ نہیں کر سکتی تو پھر اس ممالک میں اوور ہیڈ نظام لگائے جاتے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں ہے اوور ہیڈ نظام. تو انڈر گراؤنڈ نظام تو بہت اچھا ہوتا ہے ہر لحاظ سے، اس میں نقائص بہت کم ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو اس کو تو پھر ریپیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن نہیں ہوتا، تقریباً نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے بہت زیادہ، تو لمبے عرصے تک ہوتے ہیں انڈر گراؤنڈ سسٹم. امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.
اور بیل آئیکن کو دبائیں، ایسے یہ ہوگا کہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائے گی۔ تھینک فار واچنگ۔